السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی اویس۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ 35 سوال پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہر لحاظ سے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں، خاص طور سے یو پی ٹیٹ، سی ٹیٹ، نیٹ، جے آر ایف، پی جی ٹی، ٹی جی ٹی وغیرہ میں، اور یہ بہت ہی بنیادی اور بیسک سوالات ہیں اور بہت زیادہ پوچھے جانے والے بھی۔ تو ہم سوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے 4 آپشن پیش کریں گے، پھر ان میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کریں گے۔ تو دوستو، سوال نمبر 1 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ الف عربی کا، ب فارسی کا، جیم ترکی کا، یا دال پشتو کا؟ تو صحیح جواب ہے جیم ترکی کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، لفظ اردو کے کیا معنی ہیں؟ الف دربار، بی سلطان، جیم زبان، یا دال لشکر؟ تو صحیح جواب ہے دال لشکر۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، سب سے پہلے اس زبان کے لیے اردو کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ الف سید انشا نے، ب مصحفی نے، جیم امیر خسرو نے، یا دال ناسخ نے؟ تو صحیح جواب ہے ب مصحفی نے۔ سوال نمبر 4، کون سا نام اردو کے ابتدائی ناموں سے تعلق نہیں رکھتا؟ الف دراوڑی، ب ہندی، جیم ہندوی، یا دال دہلوی؟ تو صحیح جواب ہے الف دراوڑی، کیونکہ دراوڑی ایک زبانوں کے خاندان کا نام ہے اور باقی تینوں نام ہندی، ہندوی اور دہلوی اردو کے ابتدائی ناموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو صحیح جواب ہے الف دراوڑی۔ سوال نمبر 5، کون سا نام اردو کے ابتدائی ناموں سے تعلق رکھتا ہے؟ الف معلی، بی اودی، جیم ریختہ، یا دال ریختی؟ تو صحیح جواب ہے جیم ریختہ۔ سوال نمبر 6، ریختہ کے کیا معنی ہیں؟ الف مقامی، ب خود بخود وجود پذیر ہونے والا، جیم مخلوط یعنی مختلف اجزاء سے بنایا گیا، یا دال جو ولایتی اثر رکھتا ہو؟ تو صحیح جواب ہے جیم مخلوط یعنی مختلف اجزاء سے بنایا گیا۔ سوال نمبر 7، اردو ان میں سے کون سی پراکرت سے نکلی ہے؟ الف شورسینی، ب پشاچی، جیم مہاراشٹری، یا دال ارد ماگدی؟ تو صحیح جواب ہے الف شورسینی۔ اب ہیں سوال نمبر 8، پراکرت اور اپبھرنش کے تعلق سے ان میں سے کون سا قول درست ہے؟ الف اپبھرنش پراکرت سے نکلی ہوئی زبانیں تھیں، ب پراکرت اپبھرنش سے نکلی ہوئی زبانیں تھیں، جیم پراکرت کے علاقے اپبھرنش کے علاقوں سے بالکل الگ تھلگ تھے، یا پھر دال پراکرت اور اپبھرنش میں کوئی لسانی تعلق ہی نہیں تھا؟ تو صحیح جواب ہے الف اپبھرنش پراکرت سے نکلی ہوئی زبانیں تھیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پراکرت زبانوں کی ارتقائی شکل اپبھرنش ہے، اس زمانے کے لوگوں نے پراکرت زبانوں کے ارتقاء کو ان کے بھرشٹ ہونے سے تعبیر کیا، اس لیے ان کی ارتقائی شکل کو انہوں نے اپبھرنش زبان کہا۔ تو لہذا صحیح جواب ہے الف اپبھرنش پراکرت زبان سے نکلی ہوئی زبانیں تھیں۔ 9، اردو ان میں سے کون سی اپبھرنش سے پیدا ہوئی؟ الف شورسینی، ب پشاچی، جیم مہاراشٹری، دال ارد ماگدی؟ تو صحیح جواب ہے الف شورسینی۔ سوال نمبر 10، اردو کون سے خاندان کی زبان ہے؟ الف ہند آریائی، ب دراوڑ، جیم سامی، دال یورپی؟ تو صحیح جواب ہے الف ہند آریائی۔ سوال نمبر 11، اردو کے لیے ابتدا سے ہی کون سے رسم الخط کا استعمال کیا گیا؟
الف افغانی، بے ترکی، جیم دیوناگری یا دال فارسی؟ تو صحیح جواب ہے دال فارسی۔ سوال نمبر 12، فارسی رسم الخط ہی کے تحت خاص اردو کے لیے کون سا رسم الخط بنایا گیا جو آج بھی سب سے زیادہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے؟ الف نوری نقش، بی نوری نستعلیق، جیم لطیفی نقش یا دال لطیفی نستعلیق؟ تو صحیح جواب ہے نوری نستعلیق۔ سب سے زیادہ جو اردو لکھی جاتی ہے وہ نوری نستعلیق میں لکھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 13، اردو زبان برج بھاشا سے نکلی، یہ خیال کس کا ہے اور کس کتاب میں مذکور ہے؟ الف محمد حسین آزاد کا آب حیات میں، بے مولانا الطاف حسین حالی کا مقدمہ شعر و شاعری میں، جیم اسد اللہ وجہی کا سبرس میں یا دال مولانا ابوالکلام آزاد کا اپنے خطوط غبار خاطر میں؟ تو صحیح جواب ہے الف محمد حسین آزاد کا آب حیات میں۔ یہ خیال ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اب سوال نمبر 14، اردو اکبر کے دور میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے عہد میں اس نے فروغ پایا، یہ خیال کس ادیب نے کون سی کتاب میں ظاہر کیا؟ الف رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب میں، بے میر امن نے باغ و بہار میں، جیم محمد حسین آزاد نے آب حیات میں یا دال علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجم میں؟ تو صحیح جواب ہے بے میر امن نے باغ و بہار میں۔ سوال نمبر 15، مشرقی مہاراشٹر سے اردو زبان کی ابتدا کو کس نے جوڑا؟ الف سنیتی کمار چٹرجی نے، بے گیان چند جین نے، جیم سہیل بخاری نے یا دال محی الدین قادری زور نے؟ تو صحیح جواب ہے جیم سہیل بخاری نے۔ سوال نمبر 16، گیان چند جین کے مطابق اردو کا آغاز کون سی بولی یا بھاشا سے ہوا؟ الف کھڑی بولی سے، بے برج بھاشا سے، جیم پنجابی سے یا دال سندھی سے؟ تو صحیح جواب ہے الف کھڑی بولی سے۔ سوال نمبر 17، دکن میں اردو کی ابتدا کا نظریہ ان میں سے کس نے پیش کیا؟ الف شوکت سبزواری نے، بے نصیر الدین ہاشمی نے، جیم سہیل بخاری نے یا دال سنیتی کمار چٹرجی نے؟ تو صحیح جواب ہے بے نصیر الدین ہاشمی نے۔ سوال نمبر 18، کس ادیب کی رائے ہے کہ اردو زبان سندھ میں پیدا ہوئی؟ الف محمد حسین آزاد کی، بے سر سید احمد خاں کی، جیم مولوی نذیر احمد بجنوری کی یا دال سید سلیمان ندوی کی؟ تو صحیح جواب ہے دال سید سلیمان ندوی کی۔ سوال نمبر 19، اردو زبان کی داغ و بیل پنجاب میں پڑی، یہ کس کا خیال ہے؟ الف محمود شیرانی کا، بے شوکت سبزواری کا، جیم سید سلیمان ندوی کا یا دال مسعود حسین خاں کا؟ صحیح جواب ہے الف محمود شیرانی کا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق مسلمان اردو زبان کو پنجاب سے دہلی اور گرد و نواح کے علاقوں میں لے کر آئے، یہ بات کون سے سن عیسوی کی ہے؟ الف 1190 کی، بے 1191 کی، جیم 1192 کی یا دال 1193 کی؟ تو صحیح جواب ہے دال 1193 کی۔ سوال نمبر 21، پنجاب سے دہلی اور گرد و نواح میں کوچ کرنے سے پہلے مسلمان پنجاب میں تقریباً کتنے عرصے تک مقیم رہے؟ الف 150 سال، بے 225 سال، جیم 200 سال یا دال 225 سال؟ تو صحیح جواب ہے بے 225 سال۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔
دو آبا گنگ و جمن کو اردو زبان کی جائے پیدائش کس نے کہا؟ الف مسعود حسین خان نے، بے محی الدین قادری زور نے، جیم شوکت سبزواری نے، یا دال محمد حسین آزاد نے؟ صحیح جواب ہے جیم شوکت سبزواری نے۔ سوال نمبر 23، اردو زبان کی ابتدا کا صحرا دہلی اور اس کے گرد و نواح کے سر کس نے باندھا؟ الف سید سلیمان ندوی نے، بے مسعود حسین خان نے، جیم الطاف حسین حالی نے، یا دال محمود شیرانی نے؟ تو صحیح جواب ہے بے مسعود حسین خان نے۔ سوال نمبر 24، ان میں سے کون سے دو ادیب اردو پر ہریانوی اثر کو اہمیت دیتے ہیں؟ الف شوکت سبزواری اور محمود شیرانی، بے محمود شیرانی اور معین الدین قادری زور، جیم محی الدین قادری زور اور مسعود حسین، یا دال مسعود حسین اور شوکت سبزواری؟ تو صحیح جواب ہے جیم محی الدین قادری زور اور مسعود حسین۔ اب ہے سوال نمبر 25، اردو زبان کی پیدائش کے سلسلے میں کس ادیب نے پالی پر زیادہ زور دیا ہے؟ الف محی الدین قادری زور نے، بے مسعود حسین نے، جیم گیان چند جین نے، یا دال شوکت سبزواری نے؟ تو صحیح جواب ہے دال شوکت سبزواری نے۔ سوال نمبر 26، اردو کے ارتقاء میں ان میں سے کون سے ادبا کو اہمیت حاصل ہے؟ الف انشا پردازوں کو، بے ناول نگاروں کو، جیم افسانہ نگاروں کو، یا دال شعراء کو؟ تو صحیح جواب ہے دال شعراء کو۔ اردو کے ارتقاء میں جتنا اہم کردار شعراء کرام نے نبھایا ہے اتنا دوسرے فنکاروں نے نہیں نبھایا، بلکہ اس سے کچھ کم ضرور نبھایا ہے۔ اردو کی ارتقاء میں یوں تو سبھی فنکاروں مثلاً انشا پردازوں، ناول نگاروں، افسانہ نگاروں اور سب کا بہت اہم کردار ہے، لیکن سب سے نمایاں کردار شعراء کرام کا ہے۔ تو صحیح جواب ہے دال شعراء کو اردو کے ارتقاء میں اہمیت حاصل ہے۔ اب سوال نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں۔ اردو کے ارتقاء میں ان میں سے کون سے شعراء حضرات نے اہم کردار ادا کیا؟ الف عربی شعراء نے، بے فارسی شعراء نے، جیم ترکی شعراء نے، یا دال سنسکرت شعراء نے؟ تو صحیح جواب ہے فارسی شعراء نے۔ اب سوال نمبر 28، اردو کے ارتقاء میں ان میں سے کن حضرات کی شراکت زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ الف مفتی اور مولوی، بے صوفیہ اور مبلغین، جیم محقق اور مورخ، یا دال مصنف اور مؤلف؟ تو صحیح جواب ہے بے صوفیہ اور مبلغین حضرات۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو کے ارتقاء میں ابتدا سے لے کر ارتقاء تک اور اس کے درمیان میں صوفیہ کرام اور مبلغین حضرات کا اہم رول رہا ہے، انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو صحیح جواب ہے بے صوفیہ کرام اور مبلغین حضرات۔ اب سوال نمبر 29، معراج العاشقین کس بزرگ کی تصنیف ہے؟ الف صوفی مخدوم جہانگیر، بے بندہ نواز گیسو دراز، جیم شیخ عین الدین گنج العلم، یا دال حضرت امیر خسرو؟ تو صحیح جواب ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز۔ سوال نمبر 30، ہدایت نامہ کس بزرگ کی تصنیف ہے؟ الف بندہ نواز گیسو دراز، بے امیر خسرو، جیم بابا فرید الدین گنج شکر، یا دال قطب الدین بختیار کاکی؟ صحیح جواب ہے الف بندہ نواز گیسو دراز۔ سوال نمبر 31، مذہبی رہنماؤں اور شعراء حضرات کے ساتھ اردو کے ارتقاء میں اور کس کی اہمیت قابل ذکر ہے؟ الف سیاحوں کی، بے نقادوں کی، جیم درباروں کی، یا دال بازاروں کی؟ تو صحیح جواب ہے جیم درباروں کی۔ شاہی درباروں نے
اردو کو بہت تقویت بخشی ہے اور اس سے اردو کو ارتقا کرنے کے بہت سے مواقع میسر ہوئے ہیں۔ تو صحیح جواب ہے جیم، درباروں کی۔ سوال نمبر 32، ان میں سے کس کے اشعار میں اردو کی ہلکی ہلکی جھلک سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی ہے؟ الف ولی دکنی، بے قلی قطب شاہ، جیم خان آرزو یا دال امیر خسرو؟ تو صحیح جواب ہے دال امیر خسرو۔ اردو شاعری کے سب سے پہلے اولین نقش حضرت امیر خسرو کی شاعری میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف۔ اردو شاعری کی باقاعدہ شروعات کس شاعر سے مانی جاتی ہے؟ الف امیر خسرو سے، بے قلی قطب شاہ سے، جیم ولی دکنی سے یا دال خان آرزو سے؟ تو صحیح جواب ہے جیم ولی دکنی سے۔ یوں تو امیر خسرو نے بھی شاعری کی ہے، قلی قطب شاہ تو پہلے صاحب دیوان شاعر سمجھے گئے ہیں، لیکن جو باقاعدہ شروعات ہے اس کا صحرا ولی دکنی کے سر ہی بنتا ہے۔ تو صحیح جواب ہے جیم ولی دکنی۔ اب سوال نمبر 34، دہلی اور اطراف میں اردو شاعری کی طرف رغبت کس شاعر سے متاثر ہو کر ہوئی؟ الف میر درد سے، بے میر تقی میر سے، جیم ولی دکنی سے یا دال قلی قطب شاہ سے؟ تو صحیح جواب ہے جیم ولی دکنی سے۔ اب سوالات کے اس سلسلے کا آخری سوال یعنی 35واں سوال ہے، اردو اپنی ارتقاء کے زمانے میں سب سے پہلے کس کس کے درمیان ایک مشترک زبان تھی؟ الف شاہی افواج اور عوام کے، بے دو ریاستوں کے بادشاہوں کے، جیم ہند و پاک کے یا دال شاہ اور ملکہ کے؟ تو صحیح جواب ہے الف شاہی افواج اور عوام کے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اردو کی ابتدا ہوئی تو یہ باہر سے آئی ہوئی فوج اور مقامی لوگوں کے درمیان بولی جانے والی ایک مشترک زبان تھی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے یہ 35 سوال پیش کیے جو بہت ہی بنیادی ہیں اور ہر لحاظ سے قابل توجہ ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں امتحان میں اکثر و بیشتر پوچھے جاتے رہتے ہیں۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر حاضر ہوں گے سوالوں کے ایک اور نئے سلسلے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری تمام ویڈیوز کو بھی لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔